أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون صدق خالق مولانا العظيم صلى الله عليك يا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وصلی اللہ علیہ نور صلی اللہ علیہ نور کزو شد نور پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کلام ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی کہتے ہیں وصلی اللہ علیہ نور، اور اللہ کی رحمت ہو اس نور پر کزو شد نور ہاں پیدا جس سے تمام نور پیدا ہوئے، اور زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا، زمین اس کی محبت کے باعث ساکن اور آسمان اس کے عشق میں شیدا ہے۔ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، جامی کہتے ہیں اگر میرے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام کے لیے شفیع نہ بناتے، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو اصغر کے نجینا۔ جامی کہتے ہیں اگر آدم علیہ السلام میرے نبی کے نام کو شفیع نہ بناتے تو نہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونی تھی، نہ ہی نوح علیہ السلام کو نجات ملنی تھی۔ نوح علیہ السلام کو نجات بھی ملی تو میرے نبی کے نام کے صدقے، آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی تو نبی پاک کے نام کے صدقے۔ اور جامی کہتے ہیں دو چشم نرگسینش کہ مازاغ البصر خاند، ان کی دو نرگسی آنکھیں بتلاتی ہیں کہ ہم مازاغ البصر پڑھیں۔ دو چشم نرگسینش راک مازاغ البصر خاند،
تو زلف عنبرینش راچ واللیل اذا یغشا، دو عنبرین زلفیں بتا رہی ہیں کہ واللیل اذا یغشا پڑھیں. ہاں جی، ان کی دو نرگسی آنکھیں بتلاتی ہیں کہ ہم ما زاغ البصر پڑھیں، اور دو عنبرین زلفیں بتاتی ہیں کہ واللیل اذا یغشا پڑھیں. زسر سیناش جامی علم نشرح لک برخان، ان کے سینے کے راز سے اے جامی علم نشرح لک صدرک پڑھ لے. زمراج چمی برسی سبحان الذی اسرا، زمراج شمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا. ان کے معراج کا کیا پوچھنا کہ سبحان الذی اسرا. یہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام تھا جو انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کیا. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، ماہ ربیع الاول شریف اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے، اور سب سے بہتر اور حق بات یہ ہے کہ جو کچھ اس ماہ مبارک میں ذکر کیا گیا ہے، اس میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم امام الانبیاء آخر الزمان حبیب کبریا، امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور وصال پاک ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن طلوع فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ سرکار پیدا ہوئے، جبکہ رات کا اندھیرا جا رہا تھا اور دن کا اجالا آ رہا تھا. اس وقت آقا جی پیدا ہوئے، اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنی حیات مبارکہ میں اکثر پیر کے دن کا روزہ رکھتے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا. عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. یہ صحیح مسلم شریف کی 3720 نمبر پر حدیث پاک ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ سرکار پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے بندے اسی دن تو میں پیدا ہوا تھا، پیر کے دن تو میں پیدا ہوا تھا، اور پیر والے دن ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پہلی وہی نازل فرمائی تھی، تو میں خوشیاں کیوں نہ مناؤں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت امت کے لیے نعمت کبریٰ ہے، بڑی نعمت ہے. اور جتنی بھی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں قبلہ، ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت حضور کی ذات گرامی. بلکہ وہ سال، وہ مہینہ، وہ ہفتہ، وہ دن، وہ تاریخ اور وہ وقت تمام سالوں، مہینوں، ہفتوں، دنوں اور وقتوں سے افضل وقت ہے، جس وقت میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جلوہ کر. یہ بات میری اپنی ذاتی بات نہیں، بلکہ شیخ المحققین
شیخ المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ما ثبت من السنہ میں لکھتے ہیں رات اور دن کے حصوں میں ولادت کی نسبت لیلۃ المیلاد اور لیلۃ القدر آپ فرماتے ہیں ایک ہے لیلۃ القدر، ایک ہے حضور کی پیدائش کی رات، فرماتے ہیں لیلۃ المیلاد لیلۃ القدر سے افضل ہے، اور وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں تو قرآن آیا، لیکن لیلۃ المیلاد میں صاحب قرآن جلوہ گر ہو رہا ہے۔ اور حضرت لیلۃ القدر کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ کیوں افضل کہلائی گئی؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس رات فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اس رات جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں لیلۃ المیلاد کی رات فرشتوں کے بھی سردار جلوہ گر ہوئے ہیں، امام الانبیاء رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنے والے میرے سونے نبی جلوہ گر۔ آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے صدقے ہی اللہ نے تمام زمین و آسمان اور مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت باری تعالی وحدہ لا شریک نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، بندہ ہر لمحے اچھا انسان، ایک اچھا بندہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے۔ بھائی اللہ کا بڑا احسان ہے، اس نے مجھے صحت دی، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ہم ہر وقت اپنے رب کا احسان مانتے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے جی، اللہ کا احسان ہے جی، ہمیں اس نے گھر دیا، اس نے ہمیں ملک دیا، ہمیں وطن دیا، ایک 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 نعمت پر ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ ابھی یہاں سے اندازہ کیجئے، بیماروں سے پوچھئے صحت کتنی بڑی نعمت ہے، مقروضوں سے پوچھئے جس کے سر پہ قرض نہ ہو وہ کتنی بڑی نعمت ہے، گھر والوں سے پوچھئے جن کے پاس گھر نہیں ہے ان سے پوچھئے گھر کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت یہ سارا کچھ دینے کے بعد رب نے احسان نہیں جتایا، بھائی میں نے تجھے صحت دے دی، میں نے تجھے مکان دے دیا، میں نے تجھے گھر نہ اللہ نے کوئی احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب محبوب کریم عطا فرما دیے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ سورہ آل عمران ہے اور 164 نمبر آیا مبارکہ، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا۔ حضرت رسول سارے تشریف لائے، سب اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، لیکن جناب اللہ وحدہ لا شریک نے احسان جتاتے ہوئے وحدہ لا شریک نے فرمایا یہ نبی بھیج کر میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ یا اللہ سب کچھ تیرا ہی احسان ہے، احسان تو تیرا ہی ہے۔ فرمایا نہیں بے شک میرا احسان ہے، لیکن یہ یاد رکھنا یہ احسان میں اس لیے جتا رہا ہوں نہ قدرے نہ ہو جانا، بے قدرے نہ ہو جانا۔ دنیا بے قدری ہو گئی، نعمتیں آنے کے بعد شکریہ ادا نہیں کرتی، نہ قدری ہو گئی۔ فرمایا خبردار جب میرا محبوب آ جائے، یہ نعمت مل جائے، یہ احسان تمہیں مل جائے، پھر اس کا شکریہ ادا نہ کیا، یہ احسان میرا نہ مانا، تو پھر یہ یاد رکھنا کہ وحدہ لا شریک کے قہر و غضب کا سامنا کرو۔ آج حضرت ہم نے جب سے دامن مصطفیٰ چھوڑا ہے، ہم نے حضور کا طریقہ چھوڑ دیا، ہم نے حضور کی شریعت چھوڑ دی، ہم نے حضور کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا، ہمارے پاس کیا ہے؟ کیسر و کسرا کا آیا ایلچی، اس وقت کیسر و کسرا یہ ایران سپر پاور تھی، اس نے جس وقت دیکھا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کفار نے بھیجا، جاؤ پتہ کر کے آؤ، ایلچی بن کے جاؤ، پتہ کر کے آؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کے پاس کتنا اسلحہ ہے، کتنی طاقتیں ہیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا، وہ دیکھ کے حیران رہ گیا۔ امام بخاری کہتے ہیں قادو یقتتلون علی وضوئہ، وہ بندہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب حضور وضو کرتے ہیں تو حضور کے جسم مبارک سے لگ کے پانی جو زمین پر گرتا ہے، اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، میں نے لینا ہے، میں نے لینا ہے، میں نے لینا ہے۔ وہ پورا منظر امام بخاری نے نقل کیا ہے، میں صرف اشارتاً عرض کرتا ہوں۔ جب وہ بندہ یہ منظر دیکھ کر واپس چلا گیا، انہوں نے کہا ہاں جی بتائیے کیا ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں؟ انہوں نے کہا خبردار اس سے جنگ نہیں کرنی۔ کہا کیوں؟ کیا ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ ہے، جدید اسلحہ ہے ان کے پاس؟ کہا نہیں، اسلحہ بھی کوئی نہیں، تیر تلوار بھی اتنی کوئی نہیں۔ تو کیا ان کی فوج بہت بڑی ہے؟ کہا نہیں، فوج بھی بہت بڑی کوئی نہیں۔ تو کہا پھر کیوں نہ لڑیں؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس کے پاس جو بھی غلام ہے وہ اتنا دیوانہ ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ لگتا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتا۔ کیا تم تصور کرتے ہو وہ محمد عربی کا خون زمین پر گرنے دے گا؟ اس کے پاس جو ہیں با کمال ہیں۔ حضرت پھر آپ دیکھیں حضور کے غلاموں کو 6 بر اعظموں پر اللہ نے حکومت عطا فرمائی۔ حضور کی اس غلامی، آج دیکھیں ان کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں تھا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن پوری دنیا پر حکومت کی۔ ہم نے جس دن حضور کا دامن اور رشتہ چھوڑنا شروع کیا، دیکھ لو ہم سیدھے ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے احسان کیا، احسان نہ بھول جانا۔ احسان بھول گئے تو رول جاؤ گے۔ ایمان سے آج بھی دنیا تمہارے قدم چومے گی، حضور کا دامن رحمت پکڑ لو۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سورہ یونس، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہی فضل اور اسی کی رحمت ہے، اور چاہیے کہ اسی پر خوشی کریں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ نے اپنا فضل اور رحمت بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے۔ حضرت آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، مسرت کا اظہار کرنا، یہ از خود قرآن ہمیں کہہ رہا ہے۔ مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوتا ہے، سیاست کے جلسے بھی جائز ہو گئے، ان کے جلوس بھی جائز ہو گئے، سیاسی پارٹیوں کی کامیابی حاصل کرنے پر، اقتدار میں آنے پر مٹھائیاں تقسیم کرنا بھی جائز ہو گیا، اس میں دعوتیں دینا بھی جائز ہو گیا۔ جناب آج الف پارٹی جیت گئی ہے تو ان کے لیے جناب آج مٹھائیاں تقسیم کی گئی، بریانیاں تقسیم کی گئیں، دعوتیں کی گئیں۔ آج بے پارٹی جیت گئی ہے جی، آج ہمارا صدر آ گیا جی، ہمارا وزیر آ گیا جی، دنیا عین اس کے استقبال کے لیے آ جائیں جی۔ وہ باہر سے پاکستان آ رہا ہے جی، ریڈ کارپٹ بچھا دیا جائیں جی، ان کا استقبال کیا جائے جی، جو استقبال کرنے کے لیے جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا جی۔ اچھا جی، جشن منائے جا رہے ہیں، دن منائے جا رہے ہیں، کوئی نہیں بولتا، لیکن جیسے ہی میلاد النبی کا دن آتا ہے، حضور کی بات آتی ہے، تو پھر جناب ہر چیز شرک ہو جاتی، بدعت ہو جاتی۔ تو اس کو کہتے ہیں دو چہروں والا۔ ایسے بندے کو کہتے ہیں میٹھا ہپ ہپ کوڑا تھو تھو۔ اپنے مقصد کی بات ہو تو جائز جائز، اور بات آ جائے امام الانبیاء کی تو پھر ناجائز ناجائز، پھر بدعت بدعت۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک 6052 نمبر پر موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجدون شر الناس یوم القیامت ذا الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہہ وہؤلاء بوجہہ۔ فرمایا تم قیامت کے دن بدترین لوگوں میں دو منہ والوں کو پاؤ گے۔
اور ان کے پاس اور منہ سے آتا ہے، دو منہ والوں کو پاؤ گے، جو ان کے پاس اور منہ سے جاتا ہے اور ان کے پاس اور منہ سے آتا ہے، یعنی ادھر کچھ کہے ادھر کچھ کہے۔ سب سے برا انسان دو منہ والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے برا انسان، بھئی اپنے لیے تو نے جلسے بھی جائز قرار دے لیے، اپنے لیے ہر چیز تو نے جائز قرار دے لی، اپنے لیے تو نے جلسے بھی جائز قرار دے لیے، خوشیاں بھی جائز قرار دے لی اور سارا کچھ جائز قرار دے لی، اور جب باری آئی حضور کی تو میلاد کا جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہے جی؟ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ بھئی وہیں سے ثابت ہے جہاں سے تو نے اپنے لیے ثابت کر لیا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق۔ اللہ، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جناب میرے نبی جیسا رب نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک دوسرا محمد پیدا نہیں فرمائے گا۔ محمد ایک ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب ایک ہی ہے، اب دوسرا محبوب نہیں پیدا ہونے والا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، میرے نبی کی شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمکدار رنگت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ وحدہ لا شریک نے جس وقت مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، رب سونے نے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم کے صدقے پوری دنیا کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے روشنی کی طرف، نور کی طرف بھیج دیا۔ حضور کے صدقے سارے زمانے میں ہدایت کا اجالا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب نے جو دیا بے مثال ہی دیا، خلقت میں دیکھ لیں، تخلیق میں دیکھ لیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 3557 نمبر پر روایت موجود ہے۔ آقا جی نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت من۔ آقا جی نے فرمایا میں اولاد آدم کے بہترین طبقات سے ہوتا ہوا اس طبقے میں پہنچا ہوں۔ اور آقا جی نے فرمایا یہ طبقہ، یہ وقت، یہ علاقہ سب سے بہترین ہے جس میں اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ بنو ہاشم سب سے افضل، میرے نبی کا قبیلہ قریش سب سے افضل، میرے نبی کا شہر سب سے افضل، میرے نبی کے میلاد کا دن سب سے افضل۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے پوری انسانیت کا سردار بنایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو بھی عطا فرمایا بے مثال ہی عطا فرمایا۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، ان تمام نبیوں میں سے میری یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہوگی۔ بابا جی ہر ایک نبی اپنی امت کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے، وہ بھی بڑی شانوں والے ہیں، لیکن جب آقا جی اپنی امت کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے پورا عالم محشر دیکھتا رہ جائے گا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے،
میں نے پچھلا جمعۃ المبارک بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 1 مہینے کی مسافت پر روب کے ذریعے میری مدد کی گئی. میرے امتی کو جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز وہاں پر ادا کر سکتا ہے. میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا. اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا. یہ صفت پوری میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں تفصیل سے عرض کی تھی. حضرت میرے سونے نبی جیسا کوئی دوسرا ہو تو سامنے آئے نا. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے یہ بات ابو داؤد شریف کے اندر 4301 نمبر پر موجود ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس امت پر 2 تلواریں جمع نہیں کرے گا. ایک ان کی اپنی تلوار اور ایک اس کے دشمن کی تلوار. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بھی ہو اور دشمن بھی ان کے اوپر حملہ آور ہو جائے. 14 صدیاں گزر گئیں میرے نبی کی زبان میرے نبی کے فرمان میں کوئی فرق نہیں آیا. ہم جب اپنی خانہ جنگی اپنی اندرونی خانہ جنگی کا شکار ہوتے ہیں اللہ باہر کے دشمن سے محفوظ رکھتا ہے, اور جب باہر کا دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے اللہ ہم سب کو اتحاد دے دیتا ہے. ہم سب کو اتحاد دے دیتا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کو 150 مسلک چل رہا ہے. کو الف جماعت ہے, کو بے جماعت ہے, کو تے جماعت ہے, کو سے جماعت ہے, کو فلانا مسلک, کو فلانا مسلک, کو فلانا مسلک, کو اہل سنت, اور اس طرح کے ہزاروں مسلک بنے ہوئے. لیکن جب ختم نبوت کا آیا مسئلہ سارے متحد ہو گئے. بس ٹھیک ہے بھائی ہماری اپنی اپنی لڑائیاں ایک طرف, لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئے گی ہم سارے ایک ہیں. جس وقت اپنی بات آئے تو ہم تو سکے بھائی کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے, دوسرے کو دیکھنا تو ایک طرف رہے, ہم سکے بھائی کو نہیں آگے بڑھتے ہوئے دیکھ سکتے. لیکن جب بات آ جائے اسلام کی, جب بات آ جائے فخر الانبیاء کی, جب بات آ جائے سید الانبیاء کی ختم نبوت کی, وہ آبا پھر ہماری کوئی لڑائی نہیں. پھر باپ بھی ہے کہ بیٹا بھی ہے کہ پھر پوتا بھی ہے کہ پھر پڑپوتا بھی ہے کہ پھر سارے ایک پلیٹ فارم پہ اللہ پھر اتحاد دے دیتے. قیامت تک حضرت جی میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہونا. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ سب سے افضل, اور جو منصب نبوت میرے سونے نبی کو عطا فرمایا گیا اس منصب میں بھی آقا جی سب سے افضل, نبوت میں بھی افضل, قبیلے میں بھی افضل. میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیون, میرے بعد اور کوئی نبی نہیں. اچھا جی آقا جی نے فرمایا لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا, کل حشر والے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا آقا جی کے ہاتھ میں ہوگا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا فخر, مجھے اس بات پر فخر نہیں. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں میری امت کبھی گمراہی کے اوپر اکٹھی نہیں ہوگی. لو جی آج تک حضور کی امت کا ایک گروہ ہمیشہ ہدایت پر ہی رہا ہے, گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوئی. آج اگر کوئی حضور کے میلاد کے نام پر رقص کرنا چاہتا ہے, ڈھول بجانا چاہتا ہے, خرافات کرنا چاہتا ہے, حضور کے عاشق ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں خبردار نبی کا نام لے کے خرافات نہیں کرنی, خبردار یہ بکواسات نہیں کرنی, نبی کے نام کا سہارا لے کر, نبی کے میلاد کا سہارا لے کر نشہ نہیں کرنا, خرافات نہیں کرنی, جتنی بھی بدعات وہ نہیں کرنی. ایک حضور کے غلاموں کا طبقہ ہمیشہ ان کو سیدھا کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا. قوم نے حضور کے نعت کے نام پر ڈھولکی شروع کر دی, علماء نے کہا خبردار حضور کی نعت شریف کے ساتھ ایسی بے حرمتی نہیں کی جائے گی, خبردار. لوگوں نے اسٹیجوں پہ ناچنا شروع کر دیا, علماء نے کہا خبردار بھائی یہ حرکتیں نہیں کرنی. انہوں نے حوریں بنا کر لڑکیوں کو اسٹیجوں پر بٹھانا شروع کر دیا, میلاد کے نام پر, پہاڑیوں کے نام پر, ولادت کے نام پر. علماء نے فوراً کان پکڑ لیا, خبردار بھائی ایسی حرکت نہیں کرنی. یہ کیا گمراہی شروع کر دی تھی. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی ایک امت کا حصہ ہمیشہ ہدایت پر رہتا ہے اور وہ ہدایت کی تلقین کرتا رہے گا. قوالوں کا مذہب نہیں ہے اہل سنت کا مذہب,
قبال نے قوالی پڑھ دی کہ حضرت بلال حبشی نے اذان نہیں پڑھی تے دن نہیں چڑھیا. حضرت عمر گزر گئی, یہ حدیث تلاش کرتے کرتے مینوں کوئی نہیں ملی کسی کتاب وچ, مجھے کسی کتاب میں ایسی حدیث نہیں ملی کہ جس کے اندر ہو کہ بلال حبشی نے اذان نہیں دی تو دن ہی نہیں چڑھیا. یہ ساری قوالاں دی قوالاں دے دین ہے. مجھے وہ حدیث نہیں ملی کہ خاتون جنت کے سر سے دوپٹہ اتر گیا تو اللہ نے دن ہی نہیں چڑھایا, ایسی حدیث نہیں ملی. حضرت سیدھا کرنے والے علماء الحمدللہ یہاں پر موجود ہے. اطلب علم ولو کان بالصین, علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے, ایسی حدیث مجھے نہیں ملی. اس کو سیدھا کرنے والے ہر دور میں موجود ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر. آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن میں تمام نبیوں کا قائد ہوں گا, اور فرماتے ہیں یہ مجھے فخر نہیں ہے اس بات پر. میں نے یہ سوچا بیٹھ کر یا رسول اللہ یہ تو بڑے فخر کی بات ہے بھائی, سارے نبیوں کا سردار ہونا, قائد المرسلین ہونا, کہ چھوٹی بات تو نہیں نا. سنن دارمی شریف کے اندر 50 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے, اور الجامع الصغیر کے اندر 3244 نمبر پر, دیگر کتابوں میں بھی ہے. ایک حوالہ کافی ہے. یہ تو بڑے فخر کی بات ہے. میرے شیخ نے مجھے, جب میں نے یہ سوال کیا ان سے کہ شیخ یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا سردار ہونا, قائد ہونا. آج تو ایک پارٹی کا جس کے چند لاکھ چند ہزار اس کے ووٹر ہوں, وہ بھی پھولے نہیں سماتا کہ جناب میری پارٹی میں قائد, میں بڑا. میں نے کہا حضرت یہ تو بہت بڑی فخر کی بات ہے, سارے نبیوں کا صاحب امت بھی ہیں, اس کے اندر صاحب شریعت بھی ہیں, تمام کے تمام صاحب کتاب بھی ہیں. حضرت تو یہ آقا جی نے کیوں فرمایا؟ آپ مسکرا کے فرمانے لگے, وہ بندہ خدا حضور فرماتے یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے, ان کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھ جیسا قائد ان کو عطا فرمایا ہے. یہ فخر کی بات ان کے لیے ہے, میرے لیے فخر کی بات نہیں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا. آقا جی ارشاد فرماتے ہیں میں وہ خطیب ہوں جس دن سارے خاموش ہوں گے اللہ مجھے بولنے کی اجازت عطا فرمائے گا. ساری دنیا خاموش ہوگی, بولے گا میرا سونا نبی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک مجھے کل قیامت والے دن جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا. پھر میں عرش کی دائیں طرف کھڑا ہوں گا اور میرے علاوہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس مقام پر نہیں ہوگا. اس لیے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب سونا کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. سنیا ہم تجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے, اور وہ مقام محمود کسی اور کو نہیں دیا جائے گا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ الوسیلہ, اللہ سے وسیلہ طلب کیا کرو بھائی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وسیلہ کیا ہے؟ آقا جی نے فرمایا جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ. اور آقا جی نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک وہ صرف ایک ہی شخص کو عطا فرمائے گا, اور وہ میں محمد عربی کی ذات ہوں. جنت میں سب سے اونچا مقام میرے نبی کا, معاشر میں مقام محبوب میرے نبی کا, جنت کے جوڑے میرے نبی کے, قائد المرسلین میرا سونا نبی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر ایک بندے کا رفیق ہے. کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میرا رفیق میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کو بنائے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت. حضرت ایک بات یاد رکھیے, بغیر یقین کے ایمان حاصل ہونا ایسے ہی ناممکن ہے
جیسے بغیر نظر کے رنگوں میں امتیاز کرنا، جن لوگوں کی آنکھیں کام نہیں کرتی، رنگوں میں امتیاز کرنا نہیں سیکھتی، حضرت صاحب وہ بندہ کیسے یقین کرے یہ رنگ کالا ہے، یہ رنگ سلور ہے، یہ رنگ سفید ہے، میری آنکھ اس میں تمیز ہی نہیں کر سکی، مجھے کیسے یقین آئے گا کون سا رنگ ہے؟ پھر یاد رکھیے، یقین ہوگا ایمان ہوگا، اور جب قلب ایمان کی روشنی سے منور ہوگا، دل ایمان کی روشنی سے منور ہوگا، تو حضرت پھر مقامات نبوت و رسالت چمکتے سورج کی طرح دکھائی دیں گے۔ جب تک دل منور نہیں ہے حضور کا مقام نظر آنے والا نہیں، حضور کی عظمت نظر آنے والی نہیں۔ حضرت کیا قرآن میں میرے نبی کی شان نہیں؟ کیا حدیث میں میرے نبی کی شان نہیں؟ کیا قرآن اور حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ نہیں بتایا گیا میرے نبی جیسا کوئی نہیں؟ یہ تمام کی تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، قائد المرسلین، آقا جی کہتے ہیں میں قائد المرسلین ہوں، میں نبیوں کا قائد ہوں، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، جس دن ساری زبانیں خاموش ہوں گی میں بولوں گا، جس دن سارے ننگے ہوں گے اللہ عزت کا جوڑا پہنا کر مقام محمود پر کھڑا کرے گا، جنت میں سب سے اونچا مقام اور وسیلہ کا مقام اللہ کے حبیب کے پاس۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، سامعین ذوی احترام دل میں ہو ایمان، قلب میں ہو عشق رسول، تو پھر آپ کو باد نسیم صلو علیہ وآلہ وسلم کے ترانے سناتی ہوئی سنائی دے گی، سویرے نور من نور اللہ کا ورد کرتے ہوئے طلوع ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے، شفاف چشموں کی پرسکون سطحوں پر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے موتی دکھائی دیں گے، اور آبشاروں کے شور میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی صدائیں سنائی دے گی، اور سطح سمندر کے کناروں پر پرندوں کی اڑانیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے علم کے لیے بتاتی ہوئی نظر آئیں گی کہ میرے نبی کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور حضرت جی اگر دل میں ایمان ہو، عشق رسول سے منور ہو، پھر حسان کی وہ بات بھی سنائی دے گی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اگر دل میں ایمان ہو، عشق رسول سے یہ سینہ منور ہو، تو ہر طرف سونا ہی سونا نظر آئے گا، آپ کو اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں سب سے مل کے پڑھیے سب سے اور بجھ گئی جس کے آگے سے مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سے مشعلیں شمع بولے سب سے خلق سے اولیاء سے رسول۔ اب درجات بیان ہو رہے ہیں، مخلوق خدا میں درجات کس طرح ہیں؟ خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے
حضرت نے کمال جملہ ارشاد فرمایا، یہ عشق کی انتہا ہے جناب، اور صحیح حدیث کا ترجمہ ہے، فرماتے کون دینے کو چاہیے، ارے کون دیتا ہے، کون دیتا ہے کو چاہیے، کون دیتا ہے چاہیے، دینے والا اقبال نے بیان کیا، اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی یاسین وہی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حسان سے۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ قرآن سے۔ قرآن کہتا ہے میرے نبی جیسا کوئی نہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء کرام، پوری انسانیت، تمام اللہ کے نیک بندے رسول، تمام اس کے اولو العزم رسول قابل احترام، قابل عزت، لیکن رب نے کسی کی زندگی کو اسوہ کامل نہیں کہا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا ہے۔ وانک لعلی خلق عظیم، وہ عظیم خلق کا مالک جو خلق کے اوپر سرداری کرے، وہ میرے سونے نبی کو رب سونے نے کہا ہے۔ آسان کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ، آج تک کسی آنکھ نے سونیا تیرے جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ اور یہ بیان میرا آپ کے سامنے نہیں ہے، یہ صحابی رسول کا امام الانبیاء کے سامنے ہے۔ اور یاد رکھیے میرے سونے نبی نے کبھی جھوٹ برداشت نہیں کیا، میرے نبی نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا۔ آقا جی کے سامنے جھوٹ بولا گیا ہو، آقا جی نے فوراً چپ کروا دیا، غلط بیان کیا گیا ہو، آقا نے فوراً ٹوک دیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آقا جی کے سامنے کوئی غلط بات ہوئی ہو، آقا جی نے منع نہ کیا ہو۔ میں بزدل آدمی ہوں، میرے سامنے کوئی بات غلط ہو جائے ہم مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم نہیں بولتے، ہم کہتے بڑا آدمی ہے، ہم اس کے سامنے کیا بات کہیں، اس سے غلط نہ 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 نہ، میرے سونے نبی سے مخلوق میں بڑا کوئی نہیں بھائی۔ آقا جی کے سامنے صحابی رسول کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ، آج تک سونا حسین میری آنکھ نے سنا تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میں تو کہتا ہوں یا رسول اللہ آج تک کسی مائی نے تیرے جیسا لال پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے، جناب رسول اللہ کے سامنے بیان کیا گیا۔ آقا جی سے حسان کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پیدا کیا ہے۔ حضرت میری آنکھ آگے دیکھ سکتی ہے، پیچھے نہیں دیکھ سکتی، یہ عیب ہے۔ میری آنکھ صرف آگے دیکھ سکتی ہے، لیکن رب نے جو اپنے محبوب کو آنکھ عطا فرمائی وہ آگے بھی دیکھ سکتی ہے، وہ پیچھے بھی دیکھ سکتی ہے۔ آقا جی کی حضرت ہم خلاؤں کا سفر نہیں کر سکتے، ہم فضاؤں کے اندر بغیر کسی آکسیجن سپورٹ کے، بغیر کسی وہ سوٹوں کے نہیں جا سکتے۔ رب سونے نے معراج کرا کے بتا دیا نہ میرا محبوب سواری کا محتاج ہے نہ سوٹوں کا محتاج ہے، جب دل کرے گا محبوب کو بلا بھی لیں گے، محبوب کو بھیج بھی دیں گے۔ آج ایلان مسک اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتا ہے کہ میں نے راکٹ بھیجنے کے بعد واپس ہی بلا لیا ہے، اور تیری اتنی صدیوں کے بعد آنے کے بعد وہ بھی نامکمل، وہ بھی ناقص کامیابی کے اوپر تو چلا رہا ہے، دنیا کو بتا رہا ہے میرے جیسا کامیاب انسان کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں میرے سونے نبی کے معراج نے ساروں کے منہ توڑ جواب دے دیے ہیں، نہ کوئی راکٹ نہ کوئی ایندھن، جدو یار دا دل کرے آسمانہ تو پار بھی چلا جاندہ ہے، جدو دل کرے واپس بھی آ جاندہ ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، جس بندے کو میرے نبی کے اندر عیب نظر آئے، نقص نظر آئے، حضرت کائنات کا سب سے بڑی غلطی وہ آدمی ہے، کیونکہ صحابی کا عقیدہ یہ ہے خلقت مبرأ من کل عیب،
ہر ایک عیب سے میرے سونے نبی کو پاک پیدا کیا گیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، سونا ایسا لگتا ہے جیسے تو کہتا گیا رب بناتا چلا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، جس طرح آپ نے چاہا اس طرح اللہ نے آپ کو پیدا کیا. حضرت جی ہر ایک صدی کے یہ قرآن سے لے کر صحابہ سے لے کر تابعین سے لے کر تبع تابعین سے لے کر صالحین سے لے کر صلحاء سے لے کر شہداء سے لے کر صدیقین سے لے کر اولیاء اللہ سے لے کر تمام جتنے بھی بزرگ، ہاں جی تاجدار گولڑا بول اٹھے کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے علی تھے جا نہیں ہو بولن دی. یہ کو مقام. اور میں کہتا ہوں ہر ایک کی پرواز سننے کے بعد پڑھنے کے بعد آخر کار اس صدی کے آخر میں ایک عاشق نے کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہماری تو زبانیں ہی نہیں ہے سونا جو تیری صفت کا تیری ثنا کا حق ادا کر سکیں. ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں خدا کے بعد بزرگ ترین ہستی ہے تو جناب کی ہستی ہے. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں، انبیاء اور رسل میں بہت کچھ عطا فرمایا، بہت کچھ دیا. تورات بھی دی، انجیل بھی دی، زبور بھی دی، صحف موسیٰ بھی عطا کیے گئے، صحف عیسیٰ بھی عطا کیے گئے، صحف ابراہیم بھی عطا کیے گئے. اللہ وحدہ لا شریک نے کسی نبی کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، کسی نبی کو اللہ وحدہ لا شریک نے ید بیضا عطا فرمایا، کسی کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، کوڑیوں کو خوبصورت کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، بیماروں کو شفا دینے کا معجزہ عطا فرمایا. اللہ وحدہ لا شریک نے کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا. لیکن 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 رب سونے نے دیدار کروایا تو صرف میرے نبی کو کروایا. ہر ایک مقام دیا گیا لیکن شرف ملاقات کا مقام کسی کو نہیں دیا گیا. حضرت جی اگر یہ کہیں کہ میں یہاں پر آیا ہوں اور یہاں پر آ کر میں نے بیان کیا، جمعے کا دن تھا، آپ لوگ موجود تھے، میں آپ کے لیے آیا یہاں پر، تو یہ بات ٹھیک ہے. میں کہیں پہ تھا، میں آیا، میں نے ملاقات کی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے معراج پر اپنے محبوب کو بلا کر ملاقات کیوں کروائی؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ جناب آسمانوں پر ملاقات ہوئی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ زمین پر نہیں ہے، آسمانوں پر ہے، یعنی کہیں پر ہے اور کہیں پر نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک تو قرآن کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو اللہ ہی اللہ. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو تیری شارک سے زیادہ قریب. تو پھر وہاں پر کیوں؟ فرمایا محبوب ملاقات بھی ہم ایسی لاجواب کریں گے، دنیا میں بڑے 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 نقال آئیں گے، بڑے 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 دعویٰ کرنے والے آئیں گے. سونے محبوبہ ہم وہاں پر ملاقات جس کو کہتے ہیں لا مکان، کوئی جگہ نہیں، ملاقات بھی ہماری وہاں پر ہوگی. پیارے محبوب تیری ملاقات کا بھی کوئی دوبارہ اس کا نقل نہیں کر سکے گا. یہاں پر کہتے ہیں جی انا بشر مثلکم، حضور ہمارے جیسے ہی بشر ہیں، ہمارے جیسے ہی بشر. رب سونا کہتا ہے میں محبوب کی ملاقات ایسی ارینج کروں گا کائنات میں اس ملاقات جیسی کوئی دوسری ملاقات بھی نہیں کر سکے گا. سواری ایسی دوں گا کوئی ماں کا لال ایسی سواری نہیں لے سکے گا. غلام ایسے دوں گا جیسے اس کے کوئی اور غلام لے ہی نہیں سکے گا. جبریل جس کا غلام ہو، سواری پکڑنے والا ہو، اورے جس کے آگے پھول بکھیرنے والی ہو، غلمان جس کے آگے نوکری چاکری کرنے والے ہو، حضرت چاند جس کا کھلانا ہو، سورج جس کے حکم پر لوٹے. رب سونا کہتا ہے محبوب کو وہ دوں گا جو کائنات میں کسی کو بھی نہیں عطا فرما. اس کائنات عالم کے اندر مجھے ادب سکھایا جاتا ہے، پیر کے سامنے ایسے بیٹھنا ہے، استاد کے سامنے ایسے بیٹھنا ہے، ایسے بات کرنی ہے. یہ جناب جج صاحب ہیں، یہ جناب فلانے افسر صاحب ہیں، یہ فلانا صاحب ہے، اس کے بارگاہ میں جانا، اس کے پاس جانا، تو یہ بات نہیں کرنی، ایسے کھڑا ہونا. میں کہتا ہوں سونے تیری شان کے اوپر قربان جائیں، رب سونے نے کسی کے اوپر رکھا ہی نہیں. فرمایا محبوب میرے کا دربار ہوگا ادب میں رب سکھاؤں گا تمہیں.
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ رب سن اپنے محبوب کے دربار کے آداب سکھا رہا ہے، خبردار آواز اونچی نہیں کرنی، آواز اونچی نہیں کرنی، ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، ایویں کھیڈن کھڈن وچ وقت ضائع نہیں کرنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، دربار میرے محبوب کا ہو، نگاہیں تمہاری چہرے مصطفیٰ کے اوپر ہونی چاہیے، کان تمہارے حضور کی بارگاہ کی طرف ہونی چاہیے، آقا جی جو حکم فرمائیں آقا جی کے حکم کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور خبردار نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ کہہ دو سبحان اللہ، اللہ کا قرآن سن کر سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے۔ فرمایا محبوب جب آپ حجرے میں چلے جاتے ہیں نا تو جو باہر سے آواز دیتے ہیں محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے بیوقوف لوگ رہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا، عقل ہی کو نہیں انہوں نے۔ میرا محبوب آرام کرنے واسطے گیا ہے، میرا محبوب آرام کرنے واسطے گیا، انہوں نے عقل ہی کو نہیں، پیچھے باز ہماری جا رہے۔ یا اللہ پھر کیا کریں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا محبوب انہوں نے رک جانا چاہیے سی، رو جانا چاہیے سی اس وقت تک جدو تک آپ تشریف لے آؤں اپنی مرضی نہ، میرا محبوب اپنی مرضی نال باہر آؤں۔ حضرت یہ کوئی افسانے کی کتاب نہیں، یہ اللہ کا قرآن سورۃ الحجرات ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیے۔ اللہ کہتا ہے خبردار میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھنا کیسے ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں بولنا کیسے ہے، اور فرمایا اگر ذرا سی بھی اونچی آواز کی اصواتکم فوق صوت النبی تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ساری زندگی کا اندوختہ اعمال سارے تمہارے عمل برباد کر کے رکھ دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگنے دوں گا۔ حضور کے بارگاہ میں بیٹھنا کیسے، حضور سے بات کیسی کرنی، پھر آقا جی اگر حجرہ شریف کے اندر چلے جائیں، آقا جی چلے جائیں، خبردار پیچھے سے آوازیں نہیں دینی۔ آج کوئی کسی کا ادب رکھے یا نہ رکھے، جس کا دل کرتا راتی 12 بجے 1 بجے آ کے ٹلی بجا دیں، اڑ جاؤ جی اڑ جاؤ جناب، کم پہ گیا کم پہ گیا۔ اللہ کہتا ہے خبردار، یہ کیا بات ہوئی؟ آقا جی آرام کرنے کے لیے تم پیچھے سے آوازیں دینے شروع کر کے، خبردار بولو انہم صبر حتی تخرج الیہم، صبر کرو اس وقت تک جب تک میرا محبوب خود نہ آ جائے، لکان خیر لہم، تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو آیہ مبارکہ نازل کی، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر بھی اور بعد از وصال بھی اس طرح پکارنا جس طرح تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو، یہ حرام ہے۔ زندگی کے اندر بھی اور زندگی کے بعد بھی جب بھی ذکر ہوگا سونے کا عزت کے ساتھ ہوگا، احترام کے ساتھ ہوگا، جب بھی پکارا جائے گا۔ آج ہم وہی سوچ وہی کلمات لے کر آقا جی کو پکارتے ہیں جو صحابہ نے پکارے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، صحابہ نے کہا انظر حالنا، ہم نے کہا انظر حالنا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، خبردار رائنا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا، کہو انظرنا انظرنا، ہم یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ مل کے پڑھنے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسمع اننی فی خذیت ساحل آخر میں کوئی مثل نبی، کوئی چپ کرے میرے علی تھا جانے
آنکھ والا تیرے جو حج کا تماشا دیکھے ہدایت کو نظر کیا دیکھے اللہ سے دعا ہے اللہ حضور سے سچی محبت نصیب فرمائے.